آپ کو پتہ ہے کہ کفار مکہ کے ظلم و تشدد کا آغاز جو تھا وہ اسی وقت ہو گیا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدت اور اپنی رسالت یا اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا۔ اب کوہ صفا کے آواز کے موقع پر بھی ابو لہب تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دی تو سرداران قریش نے تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار حارث بن ابی حالہ جو تھے ان کو جو تھا تلواروں کی نظر کر دیا، اور یہ پہلا خون تھا جو کہ اسلام کی خاطر بہایا گیا تھا۔ آپ یہ انڈر لائن کریں کہ اسلام کے پہلی جو شہید جو تھے وہ حارث بن ابی حالہ تھے، اور ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ اور قریبی رشتہ دار ہونے کے جو تھے وہ باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ابو لہب جو تھا نا، اس نے کئی مرتبہ پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ بھی آپ انڈر لائن کر لیں، جو کہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے جائیں تو زخمی ہو جائیں۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نماز میں بکری کی بچہ دانی ڈالی گئی، اور ایک دفعہ اونٹ کی اوجڑی، اور کبھی کوئی کافر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک دیتا، اور ابو جہل ان ساری کی ساری کارروائیوں کی قیادت کرتا تھا، اور اسے اس بات پر فخر بھی تھا کہ اس کا حلقہ احباب جو ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، ان کے ساتھ کس کس قسم کے ظلم و ستم کیے گئے، ان کو کس کس طرح سے ستایا گیا، تنگ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صبر اور استقامت کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات محنت کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کمزور مسلمانوں پر بھی ہر طرح کا ظلم روا اس دور میں جو تھا وہ رکھا جاتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کے چچا نے انہیں چٹائی پہ لپیٹ کر دھونی دی۔ معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی بہت ناز و نعمت میں پلے تھے اور ننگے کر کے گھر سے نکال دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور معزز شخص کی بھی اتنی پٹائی ہوئی کہ وہ نڈھال ہو گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ سمیہ کو ابو جہل نے شرمگاہ میں جو تھا وہ نیزہ مارا، جس کے صدمے سے وہ بھی جاں بحق ہو گئے، اور عمار بن یاسر بھی مسلسل ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہونے کے سبب ایسے آپ کہہ سکتے ہیں ظلم کا نشانہ بنائے گئے کہ اس کے ذکر سے آپ کے رونگٹے انسان کے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سارے مظالم تھے جو کہ مسلمانوں نے اور ان تمام صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو تھے وہ برداشت کیے۔ پھر ایک اس دور میں ایک پروپیگنڈا کی مہم جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی، اور حج کے موقع میں عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ جو تھے وہ جب مکہ آتے، اور حرام مہینوں میں تشدد جو تھا وہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت اہتمام کے ساتھ اپنی دعوت جو تھے وہ قبائل عرب کو پہنچاتے تھے، اور اس موقع پر پروپیگنڈا کے ذریعے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی روک لیا جاتا تھا،